طیبہ 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 طیبہ۔ زندگی بہت ٹف ہے، بہت ہارڈ زندگی گزر رہی ہے، بہت مشکل زندگی گزر رہی ہے، پریشانیاں بہت ہیں، تکلیفیں بہت ہیں، چیلنجز بہت ہیں۔ ایک تکلیف ختم ہوتی نہیں کہ دوسری آتی ہے، ایک پریشانی جاتی نہیں کہ اس کی جگہ دوسری پریشانی لے لیتی ہے۔ اس طرح زندگی چل رہی ہے، اور واقعتاً بات بھی یہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں کھا کر فرمایا، والد و ولد کی، باپ بیٹے کی قسم کھائی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں ان سب کی زندگی کی قسم کھا کر کہا کہ سب میں غور کر لو، ہم نے یقیناً انسان کو تکلیف کی حالت میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر غور کریں تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی انسان تکلیفوں سے گزر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، تکلیفیں اٹھا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کے وجود کی جو بنیاد پڑتی ہے، وہ منی کا نطفہ جب مرد سے نکل کر عورت کے اندر جاتا ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ 2 سے 3 لاکھ اس میں جراثیم ہوتے ہیں، منی کے کیڑے ہوتے ہیں، سپرم ہوتے ہیں، جس سے انسان کا وجود بنتا ہے۔ ان 2-3 لاکھ میں سے مشکل سے 1 یا 2 وہ جرثومے ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محنت کر کے مشکل سے ماں کے پیٹ کے اندر تک پہنچتے ہیں۔ وہیں سے زندگی کی تکلیف کا آغاز ہے۔ بہت سارے تو پہلے ہی جان چھوڑ دیتے ہیں اور ہار جاتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے جیتنے والا جو آگے جا کر انسان بنتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان دنیا میں آنے سے پہلے اس تکلیف سے گزر کر آیا۔ پھر بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو ماں کو کتنی تکلیف، اور جب دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت تو زندگی اور موت کے درمیان کا وقت ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بچہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اتنی تنگ جگہ سے، اتنی تکلیفوں کے ساتھ اس کو دنیا میں لایا گیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ تکلیف تو چھوٹی ہے دنیا میں جو آ رہی ہے، اس سے بڑی تکلیف تو تم برداشت کر کے آئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو آسان نہیں بنایا، پھولوں کی سیج نہیں بنایا، مشکلات رکھی ہے اور جان بوجھ کر رکھی۔ قرآن مجید میں اللہ نے بتایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ یہ تکلیفیں کیوں رکھی ہے؟ امتحان کے لیے رکھی ہے، آزمائش کے لیے رکھی ہے۔ جب تک کوئی انسان تکلیف نہیں اٹھاتا وہاں تک اس کو بڑا درجہ نہیں ملتا۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ کسی انسان کو دنیاوی اعتبار سے بڑی کامیابی چاہیے تو اس کے لیے بھی وہ بہت تکلیفیں اٹھاتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، جان مال وقت لگاتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اس کا نتیجہ ملتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ ایک بچہ حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، کیا کوئی آسان کام ہے؟ رات دن کی محنت، وہ چند دنوں کی نہیں، چند ہفتوں کی نہیں، چند مہینوں کی نہیں، چند سالوں کی مسلسل لگاتار محنت ہوتی ہے۔ رات کو یاد کرتا ہے، صبح اٹھ کے یاد کرتا ہے، پھر استاد کو سناتا ہے، یاد نہیں ہوتا، پٹائی ہوتی ہے، بہت سی مرتبہ دل اکھڑنے لگتا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن صبر کرتا ہے، اپنے آپ کے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے۔ پھر ایک دن وہ آتا ہے جس دن جلسہ قائم کیا جاتا ہے کہ آج حفظ قرآن کا جلسہ ہے، فلاں بچہ آج قرآن کا حافظ ہو گیا۔ اس دن اس کی جو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی میں وہ ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ پھر پوری زندگی یہ چند سال کی جو محنت تھی، 3-4 سال کی، اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر پوری زندگی زبانی قرآن پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو جو ثواب ملے گا آخرت میں وہ تو اپنی جگہ ہے۔ ٹھیک یہی حال ایک انسان اگر کوئی دنیاوی کامیابی چاہتا ہے، گھر بنانا ہے، اس کو چند لاکھ روپیوں کی ضرورت ہے، رات دن ایک کر کے خون پسینے کی کمائی سے وہ پیسے جمع کرتا ہے۔
8 10 سال 20 سال 25 سال کوئی 40 50 سال تک محنت کرتا ہے، پھر اس کے سامنے ایک رقم آتی ہے، وہ اس کے ذریعے سے اپنا گھر بناتا ہے اور اس پر خوش ہو جاتا ہے، ساری زندگی کی تکلیفیں بھول جاتا ہے کہ اسی کے لیے میں نے سب کیا تھا، سب مل گیا۔ ٹھیک یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ دنیا میں تکلیفیں ہیں تکلیفیں ہیں تکلیفیں ہیں، لیکن کب تک؟ موت تک۔ جب یہ زندگی پر تکلیفیں برداشت کرے گا اور اللہ کے لیے کرے گا تو پھر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ثمرہ، اس کا پھل اور نتیجہ عطا فرمائیں گے۔ جب وہ دیکھے گا تو زندگی کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جس نے اپنی زندگی میں راحت کا نام سنا ہی نہیں، پوری زندگی تکلیف ہی تکلیف میں گزاری، پریشانی ہی پریشانی۔ چین کسے کہتے ہیں، راحت کسے کہتے ہیں، وہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن ایسے انسان کو لایا جائے گا اور اس کو جنت میں یوں داخل کریں گے اور فوراً نکال لیں گے 1 سیکنڈ کے لیے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ تو قسم کھا کر کہے گا واللہ ما رأیت شرا قط، اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ یہ ہے زندگی کا حاصل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ زندگی مشکل ہے، آسان نہیں ہے، لیکن اس کو آسان بنایا جاتا ہے۔ مشکل ہے لیکن اس کو آسان بنایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتے۔ تکلیف تو ہے لیکن اس تکلیف کو آسان بنایا جاتا ہے۔ مشکل سے مشکل کام ہوتا ہے، انسان اس کو سیکھ کر کرے اور اس کا طریقہ سیکھ لے تو اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زندگی کو آسان کیسے بنایا جائے؟ تو اس کے لیے چند اصول ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، تو دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ، اور آخرت کی زندگی تو بہتر ہی بہتر انشاءاللہ ہے۔ سب سے پہلی چیز، زندگی کو آسان بنانے کے لیے اس بات کا یقین اپنے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کو آسان نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہ کوئی آسانی نہیں ہے مگر وہی جس کو تو آسان کر دے۔ تو آسان کرنے والا اللہ ہے۔ دعا سکھائی اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما اور ہر مشکل کو آسان فرما دے، اس لیے کہ ہر مشکل کو آسان کرنا تیرے لیے بہت آسان ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ میں آئی اور اس کا یقین دل میں پیدا ہو جائے کہ مشکل کو آسان کرنے والے صرف اللہ ہے، جس کو کہتے ہیں مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والے صرف اللہ ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والے صرف اللہ ہے، مشکلات کو آسان کرنے والے صرف اللہ ہے۔ جب یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے تو پھر اب مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو آسان کرنے والا ہے اس سے تعلق جوڑ لیا جائے۔ انسان بہت کمزور ہے، بہت ضعیف ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا ڈرپوک پیدا کیا گیا ہے۔ کیوں اللہ نے ایسا بنایا؟ اللہ نے اس لیے ڈرپوک بنایا ہے، اس لیے کمزور بنایا ہے کہ وہ طاقتور کی پناہ لے۔ اللہ چاہتے یہ ہے کہ انسان اپنی تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ قائم کر لے۔ بھئی کوئی انسان کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کا تعلق کسی طاقت والے سے ہو جائے تو اس میں بھی طاقت آ جاتی ہے۔ طاقت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے،
قوت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، ہمت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ جو انسان اللہ کے ساتھ جڑ گیا، کنیکٹڈ ہو گیا، تو وہاں سے طاقت ملنا بھی شروع ہو جائے گی، وہاں سے ہمت اور حوصلے ملنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ تو مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط سے اضبط ہو جائے، انتہائی پختہ اور مضبوط ہو جائے۔ اب یہ کیسے مضبوط ہوگا؟ یہ بھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس کے لیے مدد مانگنی پڑے گی، تو مدد کس سے مانگے؟ فرمایا اے ایمان والو، تم اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اللہ کی مدد لینے کے دو راستے ہیں، صبر اور نماز۔ اب صبر کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک تماچا مارو تو برداشت کر کے بیٹھے رہو۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو جمع دے، اپنے ول پاور کو مضبوط کرے، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو جمع دے، یہ صبر ہے۔ جب یہ صبر انسان کو مل جاتا ہے تو پھر ناممکنات ممکن بن جاتے ہیں۔ وقت نہیں ہے اس کی تفصیل کا کہ کیسی کیسی مشکلات تھی، ناممکن چیزیں تھی، لیکن چند افراد اٹھے صبر والے، انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، شکست کو فتح سے تبدیل کر دیا، ذلتی کو عزت سے تبدیل کر دیا۔ یہ صبر اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ انما الصبر بالتصبر، صبر آتا ہے اللہ سے صبر مانگنے سے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر اونڈیل دیجیے۔ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھیے، انسان میدان جنگ میں ہے، سامنے دشمن ہے، تیر و تلوار کا مقابلہ ہے، دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہے، تعداد بہت زیادہ ہے، اور ہماری تعداد تھوڑی اور اسلحہ بھی تھوڑا ہے۔ اب ایسے میدان جنگ میں ٹھہرنا اور اپنے آپ کو جمانا مشکل کام ہے، زخم بھی لگیں گے، تکلیف بھی ہوگی، جی اور نفس چاہے گا کہ بھاگ جائے، لیکن ایسے موقع پر ساری تکلیفیں برداشت کرے، بھوک برداشت کرے، دھوپ برداشت کرے، زخم برداشت کرے اور تھکان برداشت کرے، سب کچھ برداشت کر کے میدان میں جم جائے، یہ ہے صبر۔ گناہ کا بہت جی چاہ رہا ہے، نفس تقاضا کر رہا ہے گناہ کرنے کا، لیکن اپنے آپ کو بتایا کہ نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، دل کتنا ہی مچلے، نفس کتنا ہی پریشان ہو، کتنا ہی بے چین ہو، لیکن نہیں کرنا ہے، تکلیفوں کی یہ صبر ہے۔ جب تک انسان میدان میں جمع رہتا ہے اور ہمت نہیں ہارتا، وہاں تک اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب صبر چھوڑ دیا، تکلیف برداشت نہیں کرنا ہے، تو پھر اللہ کی مدد بھی ہٹ جاتی ہے۔ تو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر اور نماز کے ذریعے سے مضبوط کیا جائے۔ جتنا اللہ کے ساتھ بندہ جڑتا ہے، اتنا ہی اس کے دل کو طاقت ملتی ہے، اتنا ہی زندگی کی مشکلات کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے، ایک ہی طرح کی تکلیف دو آدمی پر آتی ہے، ایک آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میں ہی اس دنیا میں سب سے پریشان ہوں، اور اس سے بڑی تکلیف والا ایک آدمی سمجھتا ہے کہ معمولی تکلیف ہے، کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے، حالانکہ تکلیف دونوں کی ایک جیسی ہے۔ ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ پریشان کوئی ہے ہی نہیں، اور دوسرا یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے الحمدللہ اتنی تکلیف نہیں ہے، مجھ سے زیادہ پریشانی والے لوگ بہت ہیں۔ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس تکلیف کو برداشت کرنے پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان وہ قیمتی نعمت ہے جس ایمان کے دل میں آ جانے کے بعد دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنا بھی انسان کے لیے حقیقت میں نعمت ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا، اللہ سے مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب مصیبت والوں کو، تکلیف والے لوگوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا، تو دنیا میں جو عافیت میں تھے ہماری طرح، وہ لوگ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے اوپر اتنی تکلیفیں آتی کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا۔
اتنا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز زندگی کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا، اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے صبر ہے، نماز ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے۔ جتنا انسان اللہ سے قریب ہوگا اتنی تکلیفیں اس کو چھوٹی معلوم ہوگی اور اس کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ دعائیں خاص طور پر ورد میں رکھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس دعا کو خاص جب کبھی ایسا لگے زندگی مشکل ہے، یہ کام مشکل ہے، تو لا حول ولا قوة الا باللہ کو معنی سمجھ کر پڑھیں، انشاءاللہ ایسی طاقت ملے گی دل میں کہ جس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ دوسری چیز زندگی کو آسان بنانے کے لیے تقدیر پر ایمان۔ جو انسان تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے زندگی میں آنے والے حالات کو برداشت کرنا آسان۔ جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے وہ تکلیفوں میں پھر خودکشی کرتا ہے، کوئی لٹک کے مرتا ہے، کوئی کود کے مرتا ہے، کوئی زہر پی کے مرتا ہے۔ لیکن جس کو تقدیر پر ایمان ہے کہ اللہ نے لکھا ہے اور یہ چیز آنے والی ہے، اور جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنی چیزیں دنیا میں آ کر رہے گی، جتنی روزی لکھی ہے وہ روزی ملے گی، جتنی تکلیف لکھی ہے وہ تکلیف آئے گی۔ تو تقدیر پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا انسان کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ جب یہ یقین آ جاتا ہے تو جو ہاتھ سے چلا جاتا ہے اس پر انسان افسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہے، اور تقدیر لکھنے والا ظالم نہیں ہے، حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ فیصلہ کرنے والا بھی ہے اور اس کے فیصلے میں حکمت بھی ہے۔ تیسری چیز زندگی کو آسان بنانے کے لیے انسان کے دل میں قناعت ہو، قناعت۔ ارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تیری قسمت میں جتنا لکھا ہے اس پر راضی ہو جا تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، جو کچھ ملا ہے اس پر راضی رہے۔ انسان پریشان جو چیز نہیں ہے اس پر ہے کہ فلاں کے پاس اتنی ہے میرے پاس اتنا کیوں نہیں، فلاں کے پاس وہ نعمت ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں، اس لیے پریشان۔ جب آدمی اپنی تقدیر پر، اپنی قسمت پر راضی ہوگا تو پھر وہ دنیا کا سب سے بڑا غنی بن جائے گا، سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ اس قناعت کو پیدا کیا جائے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہ کر، تو پھر انسان کے لیے دنیا میں زندہ رہنا آسان۔ پریشان انسان اپنی لالچ کی وجہ سے ہے، لالچ ہے اور امیدیں اتنی زیادہ ہے کہ یہ مل جائے، وہ کام دھندا کچھ نہیں ہے، اور خواب بہت لمبے لمبے ہیں، اس کو کہتے ہیں شیخ چلی کے خواب ہے۔ اسباب کوئی اختیار نہیں کیے، زمینی لیول پر کوئی کام نہیں، پریکٹیکلی لائف کچھ نہیں ہے، بس کسی کو پوچھو کیا کرتے ہو، خواب دیکھتا ہوں بڑے بڑے، تو زندگی اسی میں اس کی گزر جائے گی۔ یہاں سے آ جائیں گے، وہاں سے پیسے آ جائیں گے، اور یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اسباب کچھ بھی اختیار نہیں کیے۔ تو یہ لالچ ہے جو انسان کو پریشان کرتی۔ صبح دکان پر جانے سے پہلے اپنے دماغ میں ایک ٹارگیٹ فٹ کر کے گیا کہ شام کو آنے سے پہلے 10,000 روپے تو پروفٹ ملنا چاہیے۔ اب شام کو حساب کیا، ملے 5,000، اب پریشان ہے کہ 10,000 کیوں نہیں ملے۔ بھائی 5,000 ملے کم ہے کیا؟ تیرے روزانہ کا خرچہ 1,000 روپیہ ہے، 4,000 روپے تو سیو میں رہیں گے۔ لیکن وہ چونکہ دماغ میں ایک ٹارگیٹ طے کیا تھا کہ 10,000 ملنے چاہیے، تو وہ ٹارگیٹ پورا نہ ہونے پر پریشان۔ ایسے ٹارگیٹ پورے نہیں ہوا کرتے، تقدیر میں لکھے ہی نہیں تو کہاں سے ملیں گے؟ تو انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو جو دے اس پر میں راضی، تو پھر سوکھی روٹی کھا کر بھی انسان خوش رہتا ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ انسان زندگی میں دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ اگر خوش رہنا ہے، زندگی کو آسان بنانا ہے، تو دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، تو دل مطمئن رہے گا، خوش رہے گا اور شکر گزاری کی توفیق ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ نسخہ بیان فرمایا
کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. میں اگر روزانہ 500 روپے کماتا ہوں تو بیچارے بہت سارے ایسے ہیں جو صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے 200 روپے کماتے ہیں. 2 وقت کا کھانا بھی ان کو صحیح نہیں ملتا ہے. میرے بدن پر الحمدللہ پورے کپڑے ہیں. بہت سے انسان ایسے ہیں جن کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں. میں الحمدللہ صحت و عافیت کے ساتھ اس وقت یہاں بیٹھا ہوں. کتنے لوگ اسپتال کے بچھونے پر پڑے ہوئے ہیں. تو اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں، میرے پاس کرائے کا مکان ہے، کتنے لوگ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں. اپنے سے نیچے والے کو انسان دیکھے تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے، خوش ہوتا ہے، شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ شکر نعمتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ زندگی ہر انسان کی مشکل ہے، اس کو آسان بنانا پڑتا ہے. اور آسان بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو، اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے اس کے احکامات کی پابندی، صبر، نماز، دعا، ذکر، تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا. دوسرا، تقدیر پر مضبوط ایمان ہو. نمبر 3، قناعت پیدا کی جائے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہے. اور نمبر 4، اپنے سے نیچے والے لوگوں کو انسان دیکھیں تو انشاءاللہ یہ زندگی آسان ہو جائے گی. اور پھر یہ تکلیفیں صرف موت تک ہے. جس دن موت آئے گی اس دن یہ تکلیف آخری دن ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ مومن کے لیے راحت کی زندگی شروع ہونے والی ہے. وہی زندگی اصل زندگی ہے. یہ زندگی تو صرف مسافر خانہ ہے، یہاں سے گزر جانا ہے. سفر کی حالت میں انسان بہت راحتوں کا خیال نہیں کرتا. یہاں سے بس میں جانا پڑے، سیٹ نہ ملے تو کھڑے کھڑے بھی چلا جاتا ہے. پسینہ ہو تو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر تک ہی ہونے والا ہے، آگے جا کے راحت ہو جائے گی. تو دنیا کی زندگی میں تکلیفیں آ رہی ہیں تو یہ ٹیمپرری ہے، وقتی ہے. انشاءاللہ دائمی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راحت رکھی ہے. اللہ ہم سب کو یہ حقیقت سمجھا دے اور زندگی کو آسانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ جس طرح پہلے تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری تھا، آج رات سے عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں تفسیر قرآن کا سلسلہ دوبارہ جاری ہوگا.